اسرائیل سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ کفار و مشرکین کٹ حجتی کر رہے تھے رسول کے سامنے کہ اگر خدا نے کسی کو رسول بنا کے بھیجنا ہی تھا تو ضرور آپ کو بھیجنا تھا، کسی فرشتے کو بھیج دیا ہوتا۔ اس کے جواب میں یہ آیت آئی، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ رسول ان جاہلوں سے کہہ دیجئے کہ اگر فرشتے زمین پر اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے مطمئنین، اطمینان کے ساتھ، اور وہ تمہیں نظر بھی آتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو یقیناً ہم آسمان سے کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کے ضرور بھیجتے۔ اب یعنی فرشتے زمین پر نہیں رہتے، مطمئن ہو کے نہیں چلتے، نظر نہیں آتے، اس لیے رسول نہیں۔ پالنے والے تو نے قرآن میں یہ قانون بنایا، تھکے ہوئے ہو تو ابھی سے بتا دو۔ کیوں نہیں کوئی فرشتہ نبی؟ زمین پہ چلتا پھرتا نہیں، ہماری بشری آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ جب 12واں ظہور کرے گا ہو جائیں گے زمین پر فرشتے، اتنا بشر بھی عام نہیں۔ ہاں، میرے مولا کے لشکر سے لے کر، ہاں یعنی چھوٹے موٹے کام۔ اب ایسے ہے نا، پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آپ نے کسی کو اپنے پاس بلانا ہے، گھوڑا بھجوا دیا، پھر تھوڑی سی ترقی ہوئی، بائیسیکل بھجوا دی، پھر ترقی ہوئی، موٹر سائیکل بھجوا دیا، پھر ترقی ہوئی، موٹر کار بھجوا دی۔ 12ویں نے اگر کسی کو بلانا ہوگا حیدر کی قسم، یہ لفظ ہیں شاہجی کتابوں میں کہ یرسل الملک الیہ ویحملہ علی اجنحتہ، فرشتے کو حکم دے گا، جا میرے فلاں حبدار کو پروں پہ بٹھا کے لے آ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ میرے مولا کے لشکر سے لے کر عام کارکن تک فرشتے ہوں گے۔ بڑے بڑے لشکر دیکھے ہوں گے چشم فلک نے، مگر جیسا لشکر میرے سردار کا ہے
वैसा न किसी ने देखा न सुना। सुलेमान बिन दाऊद के लश्कर में इंसानों के साथ जिन्नात थे, फरिश्ते नहीं थे। बद्र में कुछ फरिश्ते आए, जिन्नात नहीं थे। हाँ? काफी सफर किया है मैंने, कहीं से पढ़ के आया हूं, लेकिन मेरी नियत में आपको थकन दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन अगर तुम चेहरे पे थकन लिखोगे तो फिर मैं तो बहाना ढूंढूंगा ही। हाँ अभी तो मेरी नियत यही है कि बहुत सा पढ़ूं। बद्र में फरिश्ते आए, अल्लाह ने वादा किया था कि तुम्हारी इमदाद के लिए फरिश्ते भेजूंगा। सूरह अनफाल को पढ़ना। इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन। याद करो जब तुमने अल्लाह से इस्तिगासा किया, फरियाद की, हम थोड़े हैं, कुफार से नहीं लड़ सकते, तो तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआ मुस्तजाब कर ली और वादा किया इन्नी मुमिद्दुकुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जागते रहना, क्या खुद लड़ने आऊंगा? वादा जो है अन्नी मुमिद्दुकुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन। तुम आगे आगे चलो, 1000 फरिश्ते तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। यानी इस्लाम की पहली लड़ाई में यह फैसला हो गया कि अल्लाह मदद नहीं करता, मददगार भेजा करता है। और उसकी तरफ से जो मददगार आते हैं वही अल्लाह की मदद होती है। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? बाहर वालों ठीक हो भाई? जीते रहो। अब अल्लाह का क्या वादा है शाह जी? कितने भेजूंगा? 1000। मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दफीन, 1000 फरिश्ते। सूरह आले इमरान कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है, ऐ मेरे रसूल याद कर, इस्तक़ूलु लिल मोमिनीना अलै यकफ़ीकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फ़ौरिकुम हाज़ा यमददकुम रब्बुकुम बिखम्सतिन मिनल आलाफि बेखमसत आलाफ मिनल मलाइकति मुसव्वमीन। ऐ रसूल याद कर, जब तू मोमिनीन से कह रहा था कि क्या ये काफी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते भेजे। मुझे नहीं पता कौन यहां है और कौन दश्त इदराक में खोया हुआ है। वो भी आयत थी, ये भी आयत थी, क्या काफी नहीं? अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइका कि 3000 फरिश्ते भेजे। अल्लाह कहते हैं 1000 भेजूंगा, रसूल कहते हैं 3000 भेजेगा। और फिर कहते हैं भलाओ इन तस्बिरू, अगर सब्र करो, व तत्तकू, और मुत्तकी हो जाओ। नहीं है, नहीं, खुदा की कसम तुम्हारे सरों से गुजर गया है। ये मैदान बद्र में, मैदान जंग में खड़े खड़े कौन सा तकवा इख्तियार कर रहे थे? वहां किस चीज के मुत्तकी बन रहे थे? अभी भी जमाने को समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ नहीं आई तो सुबह की अजान के वक्त कान धरना। मुअज्जिन कह रहा होगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन।
اب مجھے حق ہے حق مجھے تو میں ترجمہ کروں، اگر تم صبر کرو اور علی والے ہو جاؤ، ربکم بخمسۃ آلاف، تو پھر تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے میرے رسول یہ کیا ہے، میں 1000 کا وعدہ کرتا ہوں، تو اپنی طرف سے بڑھائے جا رہا ہے۔ ایک کا 3 کیا، 3 کا 5 کیا، جی وہاں فرشتے آئے، لڑے، جبریل سالار لشکر بن کے، علم ہاتھ میں، پیچھے ملائکہ کی فوج۔ بدر اسلام کی پہلی لڑائی ہے۔ ملتان والوں معلوم ہوتا ہے فرشتوں کو بھی علم کی برکت سے فتح کی امید تھی۔ جبریل نے علم ہاتھ میں لیا، میں بھی شاید تمہارے ساتھ مل جاتا مولوی صاحبان، ہاں کیا میرا کیا جاتا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ مل جاتا، میں بھی کہتا کہ بدعت ہے علم۔ مگر حضرت شاہ جی میں نے ایک رات ایک تماشا دیکھا، سر اٹھانا 39 دن کی ہزیمت کے بعد ما ینطق کے لب جنبش میں آئے، رسول نے کہا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا، کل علم اس کو دوں گا۔ اس کو دوں گا جب مرد ہوگا۔ ساری رات حرفوں کا ضامن غضنفر، ساری رات جاگتے رہے صحابہ کرام، کروٹیں بدلتے رہے، اختر شماری کرتے رہے، تارے گنتے رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ما تمنیت فی الدنیا علی شیء کما تمنیت علی اخذ رعایت بخیبر، فرماتے پوری زندگی میں نے کسی شے کی اتنی تمنا ہی نہیں کی جتنی کل والے علم کی۔ اگر بدعت تھا ہاں بہرحال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ لڑے فرشتے ہیں کچھ پیکر بشری میں،
तोहफा दूं? मिंबर पे बैठा हूं, स्पीकर है, इतने गवाह हैं, कहीं से फिर नहीं सकता मैं। हलाल जादों की तरह मीज़ान अक्ल में तुल लेना। पूरी आलमाना ज़माने से कह रहा हूं, मैंने कुतुब अहले बैत को खोला है तो पता है क्या मिला कि जो मलाइका आसमान से बद्र में नाजिल हुए, कानतल मलाइकतुल लज़ीना नज़रत मिनस समाए फी सूरत अली इब्न अबी तालिब। जो फरिश्ते आए वो सारे के सारे अली की सूरत बन के लड़े। रसूल से पूछा गया क्यों? फरमाया लियकुना अहयब फी सुदूरिल आदा, ताकि दुश्मनों के दिल में रौब पैदा हो। हाँ, और इस जंग में माले गनीमत जो था सबको एक एक हिस्सा मिला। तेरे मौला को रसूल ने 3 हिस्से दिए। क्या जिगर है उन लोगों का भी जिन्हें तक़सीम रिसालत पे शुबो हो। रसूल से कहा या रसूलल्लाह ये क्या, सबको एक एक हिस्सा? अली भी तो एक ही है। उसके 3 हिस्से। फरमाया तुम्हें कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में तुम्हारी जिंदगी है। तुमने देखा था हमारा तुमुल फारस अल्लज़ी हमला अला मैमनतिल मुशरिकीन फी अमामतिन बैज़ा। तुमने वो सफेद अमामे वाला सवार देखा था जो मैमने पे टूट टूट के हमला कर रहा था? या रसूलल्लाह देखा था। फरमाया फिर कहा हमने ये देखा है कि वो लड़ते लड़ते सफ से निकल के आपके पास आया था, आपसे कुछ कहा फिर चला गया। फरमाया तुम्हें कसम है उस ज़ात की जिसके सजदे करते हो। हमारा तुमुल फारस अल्लज़ी हमारा आला अलल मैसरते। क्या तुमने वो सफेद अमामे वाला सवार देखा था जिसने मैसरे पे हमला किया? या रसूलल्लाह देखा था। उसने क्या किया? वो भी लड़ते लड़ते आया, आपसे कोई बात की, चला गया। फरमाते जो मैमने पे लड़ रहा था वो जिब्रील था, जो मैसरे पे लड़ रहा था वो मीकाईल था। दोनों ने कहा या रसूलल्लाह हम दोनों का हिस्सा अली का। इरादे हाँ, यानी यहां फरिश्ते आए लेकिन या पैकर बदल दिया या दिखाई ही नहीं दिए। लेकिन तेरे इमाम के लश्कर में इंसान भी होंगे, जिन भी होंगे, फरिश्ते भी होंगे, अंबिया भी होंगे, औसिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, शोहदा भी होंगे, इस दुनिया वाले भी होंगे, उस दुनिया वाले भी। और कोई एक किस्म के फरिश्ते नहीं होंगे। अगर तबीयतें आमादा हैं तो बताऊं
किस किस किस्म के होंगे। शुरू करने लगा हूं 15 शाबान से। जो दुनिया में आया तेरा मौला बिला तशबी, सरकार अस्करी ने हाथों पे लिया, मेरा मौला सीधा बैठ गया बाप की हथेली पे। नाज़ल तय्यूरुन अबयज़, सफेद रंग के परिंदे उतरे। जालत तमसो अजरहतहा, परिंदे अपने अपने पर बिला तशबी मस कर रहे हैं मेरे मौला के बदन से। नहीं, जिसका हाजमा दुरुस्त है उससे सवाल है मेरा। बीमार हाजमे वाला कानों में उंगलियां दे ले, क्योंकि फिर तेरा ज़र्फ छलक जाएगा और मुझे तशरीह में और मजलिस पढ़ना पड़ जाएगी और मैंने सब आगे आगे का फासला करना है। जरा पूछो, सवाल करो। जवान इमाम से मस नहीं कर रहे, या आसान लफ्जों में मेरे मौला अस्करी के जसद अतहर से मस नहीं कर रहे, बच्चे के बदन से मस कर रहे हैं। जनाब हकीम सलामुल्लाह अलैहा ने हैरान होकर पूछा, बोले ये परिंदे कहां से आ गए? फरमाया परिंदे नहीं, तिल का मलाओ एक तो समाओ। वदात आजने आता हो अलाउ जसद ही लेता तबर्रा कबही वहे अंसार हो इज़ा खराजा। बीबी ये आसमानी फरिश्ते हैं, बरकत के लिए मस कर रहे हैं, और जब मेरा बेटा ज़हूर करेगा ये भी उसके सिपाही है। जिस वक्त दुनिया में आए मौला के लश्कर की भर्ती शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे मौला सादिक की हदीस है कि जंगे बद्र में जो अलम जिब्रील लाया था, बस एक दफा रसूल ने उसे खोला, फिर लपेट के रख दिया। एक दफा जमल में खैबर शिकन ने खोला, थके हो, फिर लपेट के रख दिया, फिर किसी ने नहीं खोला, ना कोई खोलेगा, वो हमारे कायम के पास है। टके टके के दरीदा दहन इन्हीं का नक्श चाट के फिर इन्हीं पे भोंकते हैं कि ये इल्म गैब नहीं रखते। मेरे सर पे कुरान रखो, इनके अलम इल्म गैब रखते हैं, इनकी तलवारें इल्म गैब रखती हैं।
بھری پڑی ہے کتابیں کہ جب ظہور کا وقت آئے گا یخرج السیف من غمدہ، تلوار نیام سے خود باہر آ جائے گی، جانتی ہے تو آئے گی۔ وانتشر العلم، علم کا پھریرا خود بخود کھل جائے گا۔ جس گھر کا کپڑا عالم الغیب ہو، جس گھر کا لوہا عالم الغیب ہو، العظمت للہ، وہ خود کیا ہوں گے؟ تو تیرے مولا صادق فرما رہے ہیں اذا نشر رؤیت رسول اللہ نزلت علیہ ثلاثۃ عشر الف من الملائکۃ وثلاثۃ عشر ملکا وهم الذین كانوا مع نوح فی السفینۃ وما ابراہیم حیث القی فی النار وما موسیٰ اذ فلق البحر وما عیسیٰ حین رفع الی السماء وخمسة آلاف مصومین واربعة آلاف الذین نزلوا لنصرة الحسین فی کربلا فلم یؤذن لهم۔ ابھی تک میں جبرن پڑھے جا رہا ہوں، اب استحقاق ہوگا تو بات آگے کروں گا، ورنہ اسی حدیث کا ترجمہ کر کے دعا۔ مولا فرماتے جو ہی وہ پرچم کشائی ہوگی 13,013 فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ کتنے؟ 13,013 وہ فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ کانوا مع نوح فی السفینۃ، جو کشتی نوح میں حفاظت کے لیے تھے۔ وَكَانُوا مَعَ إِبْرَاهِيمَ حَيْثُ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وہ فرشتے آ جائیں گے جو نار نمرود میں ابراہیم کے ساتھ تھے۔ ایک ایک فرشتے کی ڈیوٹی تھی، یہ انار کی لکڑی جل رہی ہے، اسے انار بنا کے انار لگا دے۔ یہ آم کی لکڑی ہے، آم کا درخت بنا کے آم لگا دو، وہ فرشتے ہوں گے۔ وَكَانُوا مَعَ مُوسَىٰ اذ فلق البحر، وہ فرشتے آ جائیں گے جو دریائے نیل میں راستہ بناتے وقت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ نہیں، بعض لوگ یوں کر کے بیٹھے ہیں، ایسا سردار ہے کسی کا زمانے میں؟ نہیں ہے تو پھر چھاتی چوڑی کر کے بیٹھ۔ وَكَانُوا مَعَ عِيسَىٰ حِينَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ، وہ فرشتے آ جائیں گے جو عیسیٰ کے چوتھے آسمان پر جاتے وقت ساتھ تھے۔ وہ 5,000 ملائکہ مصومین جو بدر میں میرے نانا پر نازل ہوئے تھے وہ آ جائیں گے۔ وَأَرْبَعَةُ آلَافِ الَّذِينَ نَزَلُوا لِنُصْرَةِ الْحُسَيْنِ فِي کربلا، وہ 4,000 فرشتے جو حسین کی مدد کے لیے کربلا آئے تھے۔ فَلَمْ يُؤْذَن لَهُمْ، حسین نے اجازت نہیں دی تھی۔
یہی لفظ پڑھے ہیں کہ 4000 فرشتے آئے، جینو لنصرت کا یمنا رسول اللہ، مولا آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، فرمایا نہیں چاہیے، کہا نہیں چاہیے تو پھر ہمیں بھی واپسی نہیں چاہیے۔ نہیں اندر والو باہر والو، تھکن ظاہر تو مجھے کرنا چاہیے تھی، لیکن اب میں دیکھنا چاہتا ہوں بگاڑ دینے کون آیا ہے، اپنے امام کے دہلیز عظمت پہ ماتھا ٹیکنے کون آیا ہے، کہا پھر ہمیں بھی واپس نہیں جانا۔ مولا فرماتے ٹھیک ہے، اگر تمہارا حسن عقیدت یہ ہے نہ جاؤ، رہ جاؤ، میرے 11ویں کا انتظار کرو۔ بیٹا ظہور کرے، حسرت نکال لینا، اس کے سپاہی بن کے لڑ لینا۔ شاہ جی سوال میرا یہ ہے، حسین نے یہ کیوں نہیں کہا بھیجا تمہیں اللہ نے ہے، پہلے اللہ سے تو پوچھ لیں۔ العظمت للہ۔ حسین کا روک لینا دلیل ہے صبر کی، اقتدار تھا، اختیار تھا، اس لیے اجازت نہیں لی۔ ہاں میں نے یہ تو دیکھا ہے میرے محترم سامعین کہ ادھر سے اجازت لے کر بھی پھر ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ العظمت للہ۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ابھی تو میں نے اتنا حصہ بھی مولا کے لشکر کا نہیں بتایا، اور تھکن کی شکن پڑنا شروع ہو گئی تھے ماتھوں پر۔ یہ کس کا فرمان سنا ہے میں نے؟ اب حدیث باقری ہے، سرکار باقر العلوم نے فرمایا لو قد خرج قائم اول محمد لنصرہ اللہ بالملائکۃ المردفین والمنزلین والمصومین والکروبیین جبرائیل عن یمینہ ومیکائیل عن یسارہ واسرافیل من خلفہ والرعب مسیرۃ شہر امامہ وخلفہ ویمینہ وشمالہ والملائکۃ المقربون حذاہ۔ فرماتے جب آل محمد کا قائم ظہور کرے گا، ملائکہ مردفین آ جائیں گے، منزلین آ جائیں گے، مصومین آ جائیں گے، کروبیین آ جائیں گے۔ نہیں، جن فرشتوں کا آدم سے عیسیٰ تک نبیوں نے صرف نام سنا تھا، تیرے زمانے کا امام انہیں لشکر کے سپاہی بنا کے عام انسانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے میدان جنگ میں لینے پہ مجبور کریں گے۔ اور کروبیین کو جانتے ہو؟
یہ آسمانی فرشتوں سے الفت کہیں اعلیٰ ہے علمدار، بہت اعلیٰ، بہت اونچی چیز۔ علامہ ابن ادریس ہلی، جو علامہ ہلی مشہور ہے نا، ان سے بھی پہلے گزرے ہیں جی۔ ان کی کتاب السرائر وہاں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے ان کو جو مجتہد بن رہے ہوتے ہیں۔ جی اسی السرائر میں سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار صادق سے کسی نے پوچھا مولا یہ کروبیین کیا ہے؟ فرما ان قوم من شیعتنا خلف العرش لو قسم نور واحد على اهل الارض لكفاهم لما سال موسى ربه ان يريه امر واحد منهم ان يكشف النقاب عن وجهه۔ فرمایا عرش سے بھی آگے ہمارے شیعوں کا ایک گروہ ہے، قوم من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے ایک قوم، خلف العرش، عرش سے بھی پیچھے۔ میں ممبر پہ ہوں، حجرے میں نہیں، سپیکر پہ منہ ہے میرا، کان پہ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈلی ہوئی ہے میری، مندری بھی نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ پوچھو علماء سے، جہاں زمان ختم ہو جائے وہ جگہ کرسی ہے، جہاں مکان ختم ہو جائے وہ جگہ عرش ہے۔ کرسی سے آگے لا زمانی ہے، عرش سے آگے لا مکانی ہے، اور تیرا مولا کہہ رہا ہے عرش سے بھی پیچھے ہمارے شیعوں کا گروہ، اور جن کے حبدار لا مکانی میں رہتے ہیں وہ خود کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا کروبین ہمارے شیعہ ہیں، عرش کے پیچھے رہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں لو قسم نور واحد منہم علی اہل الارض لکفاہم، اگر ان میں سے ایک کروبی کا نور پوری اولاد آدم میں بانٹ دیا جائے تو ہر بشر نوری ہو جائے۔ اللہ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ جی فرمایا وہ اتنے نوری ہیں، باہر والوں، گیٹ والوں، دیوار والوں، جاگنا، فرمایا اتنے نوری ہیں۔ لما سأل موسیٰ ربہ، جب موسیٰ نے کہا اللہ سے کہ دیدار کرا،
اللہ تو نظر آنے والی شے نہیں تھا. امر واحد منہم ان یکشف النقاب عن وجہہ، تو ہمارے شیعہ کروبی میں سے ایک کو اللہ نے کہا ذرا تھوڑا سا نقاب ہٹا. اب دیکھو تو صحیح. باہر والوں تم بھی نعرہ لگا رہے ہو. ارادے جن کی کیوں غلط کہا میں نے، جس کی ایک ہی تھا نا، جس ایک کی ہلکی سی جھلک موسیٰ جیسا کلیم برداشت نہیں کر سکتا، وہ میرے مہدی کے سپاہی ہیں. وہ لشکری ہیں میرے مولا کے، وہ میرے مولا کے فوجی ہیں. اور اللہ جی اور تم دیکھ رہے ہوگے ان کو. میں نے کیا کہا، تم نے کیا سنا؟ تم دیکھ رہے ہوگے جسے موسیٰ نہیں دیکھ سکا. جس ایک کے چہرے کے ایک حصے کو موسیٰ نہیں دیکھ سکا، تم ان سب کو جو رعیت کو یہاں تک لے جائے. ہاں مولا آپ کو خوش رکھے. میں اسی لمحے کی تلاش میں تھا، جہاں مجلس پڑی بڑا حبس تھا وہاں، اور آپ سے کم از کم 10 گنا زیادہ تھا مجمع. ظاہر ہے پھر زور بھی اسی حساب سے لگا. ہاں تو میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج میرا ہوگا کیا، پڑھ بھی سکتا ہوں یا نہیں. لیکن پھر میں نے کہا پہلے کبھی میں نے پڑھا ہے. یعنی آپ یقین مولا کے ممبر کی قسم، یہ تعلی نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے. ہاں یعنی میں کوئی انعام نہیں لینا چاہ رہا آپ سے. یہ موضوع ہے، اس پر ایک مسلسل مجلس پڑھنا کار دارد ہے، اور یہ 15واں عشرہ پڑھا جا رہا ہے. کئی یعنی اکثر 10 میں سے 8 مجالس کے لیے تو میں قرآن سر پہ رکھ سکتا ہوں کہ دماغ کی سلیٹ صاف ہوتی ہے. جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں باب کھل جاتے ہیں. مردفین آئیں گے، لشکر گنتے رہنا مولا کا. منزلین آئیں گے، مصومین آئیں گے،
करुबियीन आएंगे। जागना, फरमाए जिब्रील हमारे कायम के दाएं चलेगा, मिकाईल बाएं चलेगा, इसराफील पीछे चलेगा। इज़राइल आगे चलेगा। मौला तू मारता जा, मैं मरोड़ता जाऊंगा। नहीं, मैं ममनून, हमने दाद दी, हाथ उठाए, खुश हुए, मैं भी खुश हुआ आपकी खुशी को देखकर। लेकिन रविश इदराक पे चल के थोड़ा फैसला करो। जिब्रील किधर है? जीते रहो। मिकाईल, इसराफील, मैं हूं जरा थोड़ा पड़ा हुआ, मेरी मदद कर देना। इनकी ड्यूटी क्या क्या है? निज़ाम खल्क का नाज़िम है जिब्राइल। जो निज़ाम खल्क का नाज़िम है जिब्राइल। खल्क ईसा को भी होना हो तो आता जिब्रील है। नहीं समझ में आई बात दोस्तों? है इन्नमा रसूल रब्बे के लिए अहबाला के गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं, तुझे फर्जंदे ज़की देने आया हूं। समझ में आ रही बात या नहीं? निज़ाम खल्क का नाज़िम जिब्राइल, निज़ाम रिज़्क का नाज़िम। माशाअल्लाह तुम तो सारे पढ़े लिखे हो, खामखा मुझे तंग किया तुमने। और निज़ाम हयात का नाज़िम इसराफील। मुझे हक है अब कहूं, मेरा इमाम जब चलेगा खल्क दाएं, रिज़्क बाएं। और सखी हुसैन बादशाह दे बाबे तू दिल दी मुराद पेसी, दूर हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। हाँ, ये नीचे नहीं हो गया जरा? ठीक है, हाँ बस। खल्क, खल्क दाएं, रिज़्क हयात। दोस्तों हाँ, ये चलते वक्त ये चल रहा है। चलते हुए खल्क दाएं, रिज़्क बाएं, हयात पीछे, मौत आगे। पल्ले फट रही है मेरी बात है? जो खुद आगे चले, हयात को पीछे चलाए। साल हर साल तक तुम्हारे अपने इस अज़ाखाने की दीवार पे फिक्रा लिखा हुआ था मौला की जियारत का। इसी तरफ अस्सलामु अलैका या आइन अल हयात, ऐ जिंदगी के चश्मे मेरा सलाम।
آ رہی بات دوستو؟ جی یہ تو چلتے ہوئے، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے. اور اس منبر کی قسم، جس قائم کو میں جانتا ہوں یہ اس کا سواں حصہ بھی نہیں جو میں بیان کرتا ہوں. ہوگا تو تناسب اس سے بھی زیادہ، لیکن چونکہ وہ سامنے ہے اس لیے میں نے محتاط لفظ بولا ہے کہ سواں حصہ بھی نہیں جو میں بیان کرتا ہوں. اور پھر یہیں سے سوچنا، یعنی جو تم سن رہے ہو اس سے 100 گنا زیادہ اسے میں جانتا ہوں. اللہ جانے سلمان اسے کیا جانتا ہوگا. ہاں جیتے رہو سارے، یعنی موت و حیات، خلق و رزق اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے سارے نظام. میرا امام والملائکۃ المقربون، اور ملائکہ مقربین بھی مولا کے روبرو چل رہے ہوں گے میدان میں. کیونکہ جب تمہارا امام آئے گا صرف انسانوں سے لڑائی نہیں ہوگی. ہاں ہاں، بدی کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں گی، ساری باطل قوتیں شاجی سامنے ہوں گی برسر پیکار، کیونکہ حق و باطل کا فیصلہ کن معرکہ ہے. باطل کے لیے اللہ کی دی ہوئی ساری مہلتیں ختم. تمہارا پھر امام ششم کا فرمان میرے سامنے آ گیا. مولا فرماتے ہیں کانی بالقائم، میں گویا یہیں بیٹھے بیٹھے قائم کو دیکھ رہا ہوں. نہیں، اگر تھکے ہوئے ہو، تھک جانا شیوہ بشریت ہے، یہ تہمت نہیں ہے، تو ادھار ہاں، یہ آج 7ویں مجلس ہے اور اس محلے سے نعرہ روزانہ ڈھیلا آتا ہے، پتہ نہیں چکر کیا ہے. العظمت للہ. اب دیکھنا جو بات کہنے لگا ہوں بظاہر بڑی سادہ مگر عرش پہ بھاری، عرش سے وزنی. ہاں، جن کے کلیجے ان کے گرز فضیلت کی دھمک برداشت کرنے کے عادی ہیں وہ سار اٹھائیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. اگر میں جھوٹ بولوں تو میری زبان جل جائے جہنم میں، مرتے ہوئے اسے آخری وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اس سے بڑی بددعا منبر پہ بیٹھ کے میں اپنے آپ کو کیا دوں گا؟ ورنہ شک کرنے والے الو کے پٹھے کے اپنے نطفے میں شک. تیرا امام ششم کہہ رہا ہے اذا ظہر سیدنا، جب ہمارا سردار ظہور کرے گا.
ہزاروں سال جیتے رہو، دعا ہے میری۔ اللہ جانے یہ کتنا عظیم بیٹا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے ظہر سیدنا، ہمارا سید، ہمارا صدا۔ میں نے تو امیر کائنات کو دیکھا ہے اس بیٹے کا نام احترام سے لیتے ہوئے۔ جی جی، سب کے، صرف اس کے، ہاں بلکہ حدیثوں میں نے یہ پڑھا ہے ان اللہ ادخرہ للانتقام من اعدائہ، اللہ نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا ہے میرے امام کے ذریعے۔ جو اپنے خالق کے بدلے لے ہیں۔ امیر کائنات نے بھی الفت اسی طرح کہا ہے حتی یظہر سلطان المامول، پھر ظاہر ہو جائے گا امیدوں آرزوؤں کا بادشاہ۔ سلطان کے لفظ سے یاد کیا، امیدیں پوری کرنے والا، آرزویں پوری کرنے والا سلطان ظاہر ہو جائے گا۔ تیرا رسول وہ ہے، تیرا رسول وہ ہے جس کی محبت پہ بے دل فخر کرتا ہے۔ خطبہ غدیر کو پڑھ، پورے 25 جملے بولے ہیں تیرے امام پر رسول نے غدیر خم کے میدان میں، اور ناز سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا القائم المہدی منا، ہم وہ ہیں کہ مہدی ہم میں سے ہے۔ ارادے سب کے ارادے ٹھیک ہیں، جیتے رہو۔ العظمت للہ، میں کانی بالقائم، بات بھول تو نہیں گئی، مجھے یاد ہے سب مہلتیں ختم، مولا فرماتے کانی بالقائم، میں اپنے قائم کو دیکھ رہا ہوں، وہ منبر پہ بیٹھا ہے، جی اب ابلیس یجسو علی رکبتہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان گرفتار ہو کر ہمارے قائم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ گھٹنوں کے بل قائم کے سامنے گر پڑا ہے۔ سارے موالی بیٹھے ہو میرے سامنے، سب کے دل باغ باغ ہو رہے ہیں اپنے سلطان کے فضائل سن کر، تو پھر ایک فکرہ کہنے لگا ہے غضنفر، سر اٹھاؤ، کہے تیرا امام رہا ہے، میں نے نہیں کہا، یجسو علی رکبتہ، گھٹنوں کے بل گر پڑے گا شیطان، اس دن تم کو دکھاؤں گا، گواہ بن جاؤ، میں شیطان کا گریبان پکڑ کے کہوں گا او آدم کے دشمن، اللہ کے سامنے اکڑ گیا تھا، سر اٹھا۔
ہاں میری دعا ہے یہ کرسی والا تم سے راضی ہو. ہاں یہی حق ہوتا ہے اپنے سردار کے فضائل سننے کا. جی میں کہوں گا, یہ میرے دل کی آواز ہے, میں اس کمبخت کا گریبان پکڑ کے کہوں گا, ادھر اکڑا ہوا تھا, سر اٹھا. جی ہو گیا. او یار تم وہ لوگ ہو, تمہاری اللہ نہیں ٹالتا, میں کون ہوں؟ خدا کی قسم نہیں مگر تم جانتے ہو بڑا بد لحاظ بندہ ہوں میں. ہاں جانتے ہو, اب اتنے عرصے سے تو مجھے دیکھنے لگے ہو, خوشامد نہیں کر رہا, نہ ڈھنگ آتا ہے. کتابوں میں پڑھ کے کہا ہے, کئی بار میں تمہیں بتا چکا ہوں. یہ حکم ہے نا, جب کوئی مومن مرے خاک شفا سے اس کے کفن پہ لکھو شاہدہ بے ایمان ہے, نیچے 40 مومن دستخط کریں, یعنی گواہی دی ہے اس کے ایمان کی, اس نے 40 آدمیوں کے نام جب لکھے جاتے ہیں قبر میں, نکیرین تمار کھولتے ہیں, آواز قدرت آتی ہے, کیا کر رہے ہو؟ پہلے والے گناہ جو کیے ہیں, جو معصیت کی ہے, جو نافرمانی کی ہے, سوال جواب نہیں کرنا, بند کرو. پالنے والے بڑے گناہ ہیں. فرمایا 40 مومن اس کی گواہی دے رہے ہیں, ان کی مانوں یا تمہاری مانوں؟ اندر والے تو میرے پاس ہی بیٹھے ہیں, باہر والوں ارادے. ہاں جیتے رہو. ہاں فرمایا گھٹنوں کے بل گر پڑے گا. یاخذ بناصیتہ ویذبحہ, فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قائم کا ایک ہاتھ شیطان کے بالوں میں ہے, اور دوسرے ہاتھ میں تلوار سے ذبح کر رہا ہے. اللہ جانے یہ کیسا خاندان ہے. دنیا میں بیٹا ابلیس کو ذبح کر رہا ہے, دادا محشر میں موت کو ذبح کر رہا ہے. العظمت للہ. جیتے رہو. ہاں زہر نہیں,
पत्थर फेंकेगी। हामन, हामन समझते हो ना, ये हामन दस्ता नहीं होता जिसमें मिसाले वगैरह कूटे जाते हैं, वो पत्थर का हामन फेंकेगी वो मलूना। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी इल्मी बहस है जहां बड़े बड़े उलमा को मैंने ठोकरें लगते देखी हैं। मतलब ये एक बात चीज बता दूं, खैर वजूद महज है और शर अदम महज है। शर का वजूद नहीं होता। अगर शर वजूद है तो वजूद का खालिक तो अल्लाह है। मेरी बात, हाँ? फिर तो नौज बिल्ला, जीते रहो जीते रहो। फिर तो मानना पड़ेगा कि नौज बिल्ला शर का खालिक अल्लाह है। खैर फेल होता है, शर इनफियाल होता है। फेल कहते हैं किसी काम के करने को, इनफियाल कहते हैं किसी काम के हो जाने को। समझ में आ रही बात या नहीं? अब देखो देखो देखो, मैं आपके घर मेहमान हुआ, हमने जी किबला के लिए खाना बनाना है, आपने लकड़ियां जमा की, आग जलाई, यानी मकसद आग जलाने का खैर, मौला के मद्दा का खाना पकना है, खैर का मकसद है ना। आग जलाना आपका फेल, इसमें एक इनफियाल पैदा हो गया जिसमें ना आपकी नीयत शामिल थी ना इरादा। आपने जलाई आग, उसमें से धुआं भी उठा, वो आग वाला काम फेल है, धुआं इनफियाल है। तो शर ऐसे ही पैदा हो जाता है जैसे धुआं, तो उस वक्त भी इनफियालन पैदा होगा। हाँ, अब समझ आ रही बात या नहीं? फिर मासिवा कर देगा शैतान को। बस एक हदीस अगर कहो तो और पढ़ लूं। हाँ, हालांकि मुझे तो अपना कोटा बचाना चाहिए, मगर मेरे पास मेरा अपना कुछ है ही नहीं। और जिसका अशरा है वो ऐसा ममदू है कि जिसका मद्दाह वो खुद भी है? इसलिए जिंदगियों के सफर खत्म हो सकते हैं। वो जिसका उल्फत कुरान में 1100 से ज्यादा आयात पर मुश्तमिल कसीदा है। जी जी, मेरे पास किताब मौजूद है जिसमें 1110 आयतें जमा हैं, सारी तेरे इमाम पर। अब कुछ थक गए हो। सरकार सादिक मुफज्जल से फरमा रहे हैं, हदीस रजअत में ये जुमले मिलेंगे और अलमदार गवाही दोगे। 81 के अशरे में हवेली मुरीद शाह में मैंने पूरी हदीस रजअत पढ़ी थी और घड़ी पे देखकर उसी तेजी से पढ़ी थी जिस तेजी से खुतबे पढ़ा करता हूं, और पूरे 28 मिनट लगे थे। हाँ, 81 की केसटें उठा के देख लो, यानी बर्क रफ्तारी से पढ़ते पढ़ते भी 28 मिनट लगे थे। इतनी लंबी है हदीस रजअत जो मुफज्जल से मौला ने बयान फरमाई। उसमें का एक छोटा सा टुकड़ा आपकी नजर और मैं गया। मौला फरमाता है, या मुफज्जल नज़लत वहुवा इंद अस्हाबिही सित्ततुम व अर्बऊन अल्फ मलकिन व सित्ततु आलाफ मिनल जन्न
वन्नुकबाउ सलासुमियतिन व सलासत अशरा। फरमाया जब हमारा कायम जाहिर होगा 46,000 फरिश्ते उतरेंगे लश्करी बनकर। अल्लाह अल्लाह अकबर। तवज्जो, आखिरी बंदे तक। बहुत से लोग बाद में आए, उन्हें पता ही नहीं कि मैंने आगाज में आयत क्या पढ़ी थी, मैंने शुरू कहां से किया था। जहां से शुरू किया था वहीं लौट रहा हूं। फरमाया 46,000 फरिश्ते आएंगे लश्करी बनकर, 6,000 जिन आएंगे लश्करी बनकर, और एक और जगह मैंने पढ़ा है कि जितने फरिश्ते होंगे जिन भी उतरे होंगे। ये दोनों रिवायतें मैंने आपको सुना दी। 313 नकीब आएंगे, कोई बादल पे सवार होकर। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ, अब तकरीबन 99% से ज्यादा चेहरे। मिनहुम मन युसय्यिरु सहाबन, बादलों पे सवार होके जा रहे होंगे मेरे मौला के मुजाहिद। 2 बंदे तुम्हारे मुल्तान से भी जाएंगे, जी जाएंगे, और जो तुम में से उस वक्त हुआ वो पहचानेगा, ओए ये तो फलाना है, ये बादल पे सवार होके जा रहा है। अब मैं पागल होने वाला हूं मुल्तान वालों। अल्लाह कुरान में कहता है हल यंजुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम। ऐ रसूल, ये उस वक्त कलमा पढ़ेंगे जब अल्लाह बादल पे सवार होके आएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? जा मेरे मौला का सिपाही रहा है। भाई अब मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं? मेरी जबान पे शाजी ताले हैं, कुफ्र पड़े हुए हैं। जा कायम का सिपाही रहा है, हाथ ऊपर अली रखे। अल्लाह कहे यदुल्लाह फौका अयदीहिम, ऊपर वाला हाथ अल्लाह का है। तू तेल के कढ़ा में जलना शुरू हो जाता है। यहां अली नहीं, कायम नहीं, उसका सिपाही जा रहा है। अल्लाह कहते है मैं जा रहा हूं। कोई बादल पे, कोई हवा पे जाएंगे। 313 वो नौकाबाज जमा होंगे। मुफज्जल ने बस खत्म हो गई गुफ्तगू भाई। मुफज्जल कहता है या सैयदी हल तज़हरुल मलाइकतु वल जिन्नु लिन्नास, क्या उस वक्त जिन और फरिश्ते इंसानों के लिए जाहिर हो जाएंगे, नजर आएंगे? आला या मुफज्जल ई वल्लाहि युखातिबूनहुम कमा यकूनु अर्रजुलु मा अहलिही व हाशियतिही। फरमाया सिर्फ जाहिर नहीं होंगे, उस वक्त कायम की रियाया से ऐसे घुल मिल के बातें करेंगे जैसे कोई बंदा घर में या दोस्तों की महफिल में बैठे। नहीं, मैंने आयत क्या पढ़ी थी? काफिरों ने कहा था कोई फरिश्ता रसूल क्यों नहीं?
اللہ نے کیا کہا تھا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر فرشتے زمین پہ رہتے ہوتے، اطمینان سے چلا پھرا کرتے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے۔ آج مولا کی رعیت میں گھل مل جائیں گے فرشتے، اس وقت میرا امام کہے گا آؤ جاہلو، او کافرو، او احمقو، جو میری رعایا کے نوکر ہیں یہ رسول بن کے آتے۔ جو میری رعیت کے خادم ہیں۔ کل تک علی رسول، حسنین یہ کہتے تھے، جو ہمارے گھر چکیاں چلاتے ہیں وہ رسول بنے، جو ہماری فضا سے جھڑکیاں کھاتے ہیں وہ رسول بنے۔ آج اس کا بیٹا کہہ رہا ہے جو میری رعایا کے نوکر ہیں۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ روز پوچھتا ہوں اور یہی ایک جملہ پوچھتا ہوں، بار بار پوچھتا ہوں، صرف اس لیے ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یقیناً معمول سے کافی زیادہ پڑ گیا، میں تھک گئے ہوگے، لیکن یہ سوچ کے دو جملے سن لینا، کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا اس کا ہے جو ہے۔ اللہ اکبر۔ بس درد کی ہر کہانی سے شناسا ہو تم۔ بس میں درد کے تصور کدے سے تصویر اٹھاتا ہوں، تمہارے سامنے لاتا ہوں، آنسوؤں کی بھیک بی بی سے خود مانگ لینا۔ میں یہیں بیٹھے بیٹھے تصور میں لاؤ، وہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہہ رہی ہے کہ شبیر کے گلے پہ خنجر دیکھنا آسان تھا میرے لیے۔ میں نے کہا اللہ جانے آپ نے سمجھا یا نہیں، تیری مرشدزادی کہہ رہی ہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر دیکھنا میرے لیے آسان تھا، یہ منظر مشکل ہے۔ کیوں بی بی؟
کہا تخت پہ جہاں کل تک میرا بابا تھا. اللہ اکبر. وہاں ابن زیاد ملعون ہے. اور کل اگر میرے سر سے پلو سرک گیا، سورج نے پردہ کیا، آج میرے سر پہ چادر نہیں. بے حیا شرابی کرسیوں پر. ہاں بس میں یہی چاہتا تھا کہ تمہاری یاد دہانی میں عکس تازہ ہو جائے. جملہ بول کے میں آپ سے اجازت چاہوں. مثل پڑی ہے ابن زیاد لعین کے سامنے. سر اٹھایا، کہتا ہے کاش آج میرے دربار میں کوئی علی کا حبدار ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا؟ وہ اپنے امام کے گھرانے کی بربادی دیکھتا، وہ روتا، وہ ماتم کرتا، میری خوشی بڑھ جاتی. میں تمہیں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. شیلا مجلس کی مالکہ کے پاس ہے. دربار کے کونے میں سے ایک حرامی اٹھا، کہنے لگا لاکھوں شیعوں کا ایک شیعہ مختار تیرے زندان میں ہے، مختار کو بلا کے اپنی خوشی پوری کر لے. اور ملتان والوں، اس حرامی نے کہا بڑی اچھی بات کی، اسے انعام دو، مختار کو پاپ زنجیر لاؤ. سپاہی مختار کو بلانے گیا. علی کی وہ بیٹی جس نے اکبر کے سینے میں برچھی دیکھ کر موت کی دعا نہیں مانگی تھی، اللہ جانے ہوا کیا، رو کے کہتی اماں فضا دعا مانگ، اماں دعا مانگ، زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں. کیوں بی بی؟ کہا سنا نہیں بھائی مختار آ رہا ہے، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یقیناً میرا قائم راضی ہے تم سے، مجلس کی روحانی دلیل ہے. آ گیا مختار سامنے. غیر ضروری بات، میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کیوں بلایا؟ میں خوش ہوں، انعام دے رہا ہوں منہ مانگے، تو بھی انعام مانگ. اس حرامی کا مقصد یہ تھا کہ حسین کے قتل کا انعام مانگے مجھ سے، لیکن مختار تھا، کہتا ہے تجھ جیسے مانگت سے علی کے مانگت کیا مانگے. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں نے قید خانے میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں کہ میرا مولا حسین آج کل کربلا آیا ہوا ہے. میں رہائی نہیں چاہتا. اسی طرح ہتھکڑیوں بیڑیوں میں اپنی فوج کے پہرے میں مجھے کربلا تک جانے دے، میں حسین کے قدم چوم کے آ جاؤں گا. یہ کہتا ہے کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ اب اللہ جانے تم کس انتظار میں ہو. العظمت للہ. فکرہ اس کے لیے ہے جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں. مختار نے کہا ملنا تو حسین سے ہے. نچلی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا. ایک کٹا ہوا سر نظر آیا، زلفوں میں زلفیں پھنسی ہوئی، جس کے رخسار کٹے ہوئے. رخسار کٹے ہوئے، لب پھٹے ہوئے.
कहता है चेहरा देखा भाला है मगर पहचानने में नहीं आ रहा। तुझ जैसे कमीने के दरबार में कोई बेगुनाह ही होगा, और बेगुनाह जिंदा होते हैं मरते नहीं। घुटनों के बल झुका मुख्तार, अय्युहल कतील फी सबीलिल्लाह मान अंता, ऐ कुश्ता राह खुदा मैं तुझे पहचान नहीं सका। जख्मी लब हिले, मुख्तार तू आज मुझे क्या पहचाने। ये तो ईद का दिन होता, ये तो बाजार मदीना होता, जुल्फ़े रिसालत की महारे होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस राजी रहना, मेरी मखदूमा तुमसे राजी हो, खत्म हो गई मेरी बात। जब पता चला कि हुसैन है, नारे तकबीर बुलंद किया, जंजीर गिरी, सिपाही से झपट के तलवार छीनी, हमले का इरादा किया। किसी ने दामन को खींच के कहा चचा मुख्तार जंग नहीं करनी, चचा मुख्तार जंग नहीं करनी। इसी जंग ने मेरे अकबर जैसे जवान, इसी जंग ने मेरे कासिम जैसे जख्मी शेर की तरह पलटा। कौन है मुझे चचा कहने वाला? पहचाना नहीं, मैं सज्जाद हूं। कहता मैं अंधा हो जाऊं, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, सज्जाद के पांव में बेड़ियां,